اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز صدقہ کیجیے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے۔ سارے دکھ 3 لفظوں پہ آ کر ختم، اللہ ہے نا۔ پھر جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی۔ جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے، اور سارے معاملات اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ جس رب کا یوسف اتنا خوبصورت تھا تو سوچو اس رب کا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خوبصورت ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے باپ دادا کی قسم نہ کھایا کرو، اگر کسی کو قسم کھانی ہی ہو تو اللہ کے نام کی قسم کھائے، ورنہ خاموش رہے۔ نہیں ملا وہ تب بھی شکر ہے، کیونکہ ہمارے مذہب میں مایوسی کفر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے زبان پر ہلکے پھلکے ہیں لیکن میزان میں انتہائی وزنی اور اللہ تعالیٰ کو از حد محبوب ہے، اور وہ یہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جنت کے خزانے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں ایک کلمہ نہ بتا دوں جو جنت کے خزانوں میں سے ہے؟ میں نے عرض کیا ضرور، ارشاد فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جنت کا راستہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دے دوں، اس لیے مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ عورت کے سبھی حقوق اس دن دے دیے گئے تھے جس دن سورہ نساء نازل ہوئی۔ نماز مت چھوڑنا، کیونکہ زندگی کی ساری بھلائیاں اور برکتیں اسی میں ہیں۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں پہ مہربان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سبحان اللہ و بحمدہ دن میں 100 مرتبہ کہا اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ پاک ہے اور اسی کی تعریف ہے۔ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وقت پر ادا کی گئی نماز اللہ کو تمام اعمال سے زیادہ مقبول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ غصہ پینے کا اجر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے غصے پر قابو پا لیا اس حال میں کہ اس کے کر گزرنے پر قادر تھا، تو قیامت کے روز اللہ اسے تمام لوگوں کے سامنے بلائے گا اور اختیار دے گا کہ وہ جنت کے حوروں میں سے جسے چاہے پسند کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کا مال جھوٹی قسم کھا کر مار لیا تو وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر غضبناک ہوگا۔ پیروی۔ اپنے بچوں کو چاند پر قدم رکھنے والے انسان کے قصے نہیں بلکہ انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی سکھاؤ۔ گناہ۔ میں گناہ ایسے کرتا ہوں جیسے وہ دیکھ نہیں رہا، وہ معاف ایسے کرتا ہے جیسے اس نے دیکھا ہی نہیں۔